دنیا میں انسان سمجھتا ہے مال مل جائے، اس مال کے ذریعے سے میری طرح کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ انسان کی سوچ غلط ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں، اور اللہ انسان کی زندگی آباد کر بناتے ہیں۔ اعمال کون سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ حشر کے میدان میں میزان قائم ہوگا، ترازو، اس کے پلے ہوں گے، ایک پلے میں نیکی کے اعمال تولے جائیں گے اور دوسرے پلے میں بدی کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ نیکی بھی تولی جائے گی، گناہ بھی تولے جائیں گے۔ اگر نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا تو انسان کامیاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا مدینہ منورہ میں کہ اعمال اور مسجد نبوی میں دن رات سمامہ یمامہ کا بڑا تھا، سردار تھا، اس کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ مسجد نبوی کے سکون سے اس کو باندھ دیا کہ ضروریات کے لیے اس کو کھولا جاتا اور باقی بندہ رہتا۔ مسجد نبوی کے سکون سے رات ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سے گفتگو کرنے لگی۔ سمامہ، تم تو اپنی قوم کے بڑے تھے، سردار تھے، آج ہمارے قیدی بنے ہو، تم کو کچھ کہنا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سمامہ کہنے لگا، ہاں، اپنی بات سنیں، میں آپ کا قیدی ہوں، آپ میرا سر قلم کریں، آپ کو استعمال ہے، آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میرے اندر آپ ایک احسان کو شخص پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سے خاموش ہو گئے، چلے گئے، بات ختم۔ دن آیا، دن کے اندر مسجد نبوی میں اعمال ہوتے تھے۔ امام دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مسجد میں تشریف لائے، حلقہ لگا ہوا ہے، تعلیم کا حلقہ، دیکھا ذکر کا بھی حلقہ ہے، فرمایا دونوں خیر پر ہیں، اور خود تعلیم کے حلقے میں جا کر تشریف فرما ہوئے اور یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اعمال ہو رہے ہیں، اور رات کو حدیث پاک کا مفہوم ہے 2/3 رات گزر گئی، صحابہ کا مجمع مسجد نبوی کے اندر جمع ہے، کیوں؟ بیان کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے جمع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں اعلان فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، یہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ وہی بات کا تذکرہ ہے، غیب کے اندر ہے۔ سمامہ دن میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، رات والے اعمال بھی دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو تشریف لائے، رات کو اندھیرا، مسجد نبوی، شام ہوتی سورج غروب ہو جاتا، کوئی بجلی نہیں، کوئی کوکبہ نہیں، کوئی چراغ نہیں، اندھیرا۔ سب سے پہلے صحابی جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا ہے وہ طویل زمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اندھیرا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ہوئی گفتگو، کیا حال ہے؟ تو ماما نے پھر جواب دیا، میں آپ کا قیدی ہوں، آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور معاف کر دیں گے تو میرے اندر ایک احسان مند شخص ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب تیسری رات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے ملاقات، پھر گفتگو، پھر پوچھا، پھر اس نے یہی جواب دیا، آپ مجھے اگر معاف کر دیں تو میں آپ کے لیے بہت احسان مند شخص سے آپ مجھے پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دل نرم، حضور کے اخلاق، کوئی تکلیف دے اس معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، انک علی خلق عظیم، بہت بلند اخلاق والے، دشمن ہے، انتہائی تکلیف دے چکا ہے، اب پورا اختیار ہے اس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، جانے دو، رات کا اندھیرا ہے، ہاتھ کھل گئے، پاؤں کھل گئے، رات کے اندھیرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر میں واپس لوٹ کر آ گیا اندھیرے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے اس کے قریب آیا، اس جگہ کے قریب آ کر زور سے اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ہو گیا؟ کیا بات پیش آ گئی؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے آزاد کیا، رات کا اندھیرا، میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے جو دن میں یہاں ماحول دیکھا ہے اعمال کا، میں نے رات میں جو یہاں ماحول دیکھا ہے اعمال کا، یہ ماحول اعمال کا مجھے کہاں اور ملے گا؟ میں اتنا مجبور ہو گیا، ایک باغ میں گیا، کنواں تلاش کیا، مل گیا، ڈول سے پانی نکالا، اپنے اوپر پانی بہایا، پاک صاف ہو کر میں آپ کی خدمت میں اس ماحول کا حصہ بن کر آ گیا۔ اعمال بہت اہتمام، چاہے کتنے حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، حالات تو آتے اس لیے ہیں رجوع الی اللہ کے لیے، اعمال کے اور متوجہ ہونے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ سکھائی ہیں، آج تک مجھ سے وہ نہ چھوٹی، اہتمام کے ساتھ۔ کسی نے کہا، آپ پر تو بڑے حالات ہیں، جنگ جبل، جنگ صفین، کوفہ کے اندر اتنے مشکل حالات ہیں۔ فرمانے لگے، ان حالات میں بھی مجھ سے تسبیحات فاطمہ نہیں چھوٹی، بہت مصروف ہیں، ہارون رشید خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، لیکن روز رات کو 100 نوافل پڑھا کرتے تھے، روز رات کو، اعمال کا اہتمام۔ نوافل کی بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوافل کے ذریعے سے آدمی اللہ کا اتنا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کے کان سے سنتا ہے، پکڑتا ہے تو اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کے پاؤں سے چلتا ہے، اس کے بدن کے سارے اعضاء اللہ کی منشا اور مرضی کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ نوافل اور فرائض، جو فرائض کا اہتمام کریں۔ ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرے ہیں اور اس کی رعایت بڑی رحمت اللہ تھی۔ ایک بہت بڑے بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، جنازہ لایا گیا،
میدان میں بڑا مجمع اکٹھا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، سب چیز تیار ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اعلان کیا، میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وکیل ہوں، میں ان کا وصیت نامہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ وصیت نامہ پڑھا اور وصیت نامہ میں یہ لکھا تھا، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر یہ 4 اعمال کا اہتمام ہو، کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو، ایک دوسرا کبھی اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوئی ہو، تیسرا کبھی کسی نامحرم پر اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، اور چوتھا عصر کی فرض سے پہلے اس کی کبھی بھی سنت موقع فوت نہیں ہوئی ہو۔ اعلان کر دیا۔ اب لوگ انتظار میں، مجمع کا مجمع ہے، کون آئے گا، کون آگے بڑھے گا، کون اس بزرگ اور اہل اللہ کی نماز جنازہ پڑھے گا۔ کوئی دیر ہو گئی، ایک صاحب آگے بڑھے، مجمع دیکھ رہا ہے، ایک صاحب آگے بڑھے اور جنازے سے کفن کا کپڑا ہٹا کے چہرے پر سے جو کہا روتے ہوئے، کیا ملا میرا راز فاش کرنے پر، اور نماز جنازہ پڑھا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ کون تھا، معلوم ہے وہ کون تھا، وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا، وقت کا بادشاہ تھا۔ بادشاہت نے بھی اس کو اعمال سے نہیں روکا، اعمال جنتی جنت سے پہنچ جائے گا، اس کی جنت خوشبو سے مہک اٹھے گی، فرشتوں سے پوچھے گا کیا ہوا، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ فرشتے بتائیں گے تم سے ایک درجہ اونچا ایک جنتی، اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کی کروٹ بدلنے سے جو خوشبو پیدا ہوئی تمہاری جنت معطل ہو گئی۔ وہ پوچھے گا مجھ سے ایک درجہ اونچا کیسے ہوا؟ فرشتے بتائیں گے اس کے نامہ اعمال میں ایک سبحان اللہ تمہارے نامہ اعمال سے زیادہ ہے۔ جنتی جنت میں جائے گا، کوئی افسوس نہیں سوائے ایک بات کا، جنتی کو کسی بات کا غلط اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اس نے غفلت میں گزار دی، بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دی۔ یہ وقت اس کو یاد آئے گا، جنت میں جنتی کو وہاں اس کو افسردہ کر دے گا۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، جب تک یہ سانس چل رہے ہیں موقع ہے، اعمال کرنے کا پھر موقع نہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ انتقال ہو گیا، ایک صاحب نے زیارت کے لیے ان کی قبر کی، تو بعض کو کشف قبور ہوتا ہے، قبر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، اللہ نے کسی کو دیا ہوتا ہے، اس صاحب قبر کے حالات پتہ چلے، دیکھا وہ بزرگ جن کا انتقال ہوا قبر میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کہا سبحان اللہ۔ اس بزرگ نے کہا صاحب قبر نے، میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے قبر میں، تم سب لے لو، یہ ابھی جو تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا یہ مجھے دے دو، کہ تمہارا اس دفعہ اس زندگی میں سبحان اللہ کہنا اس کا تو اجر ہے، میں تو اللہ سے میں نے دعا مانگی اور میری دعا اور طلب پر اللہ نے مجھے موقع کیا قبر میں قرآن کی تلاوت کرنے۔ آج وقت ہے، انتہائی وقت
یقین تھی آخرت کے اعتبار سے، اور یہ وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں والعصر ایک چھوٹی صورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صرف یہ چھوٹی صورت نازل ہوتی اور باقی قرآن نازل نہ ہوتا، انسانیت کی ہدایت کی یہی صورت کافی ہے، جس میں اللہ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں سارے انسان نقصان میں، سارے انسان، ہاں نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، ہر انسان کا نقصان ہے، ہر انسان نقصان میں جا رہا ہے، اس کی تلافی بھی بتاتی ہو سکتی ہے، وہ نقصان کیا ہے؟ اسی سوچ میں تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، بازار میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک شخص بڑا بے چین ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی کھڑے ہوتا ہے، صدا لگا رہا ہے، برف بیچ رہا ہے، صدا اس کی یہ ہے لوگوں اس کا سودا یہ خرید لو، اس کے ساتھ سودے کا معاملہ کر لو، جس کا سرمایہ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہا۔ امام راضی فرمانے لگے مجھے والعصر کی تفسیر آ گئی، جو اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں ہر انسان نقصان میں، ہر انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی آنکھوں کے سامنے لمحہ بلمحہ ختم ہو رہا ہے۔ کتنا وقت باقی رہ گیا کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن اختتام ہے، جانا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں، جس پر کوئی بحث نہیں کر سکتا، موت تو آنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتماد ہے اس دنیا کی زندگی پر؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ فرمایا جس کا مفہوم میں تو یہ کہتا ہوں نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا کی زندگی پر یقین نہیں ہے۔ پھر بھی آج ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے نہیں رہنا ہے، جانا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس کا مفہوم ہے جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، اپنے بستروں پر بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو، چیختے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یہ رات آ گئی، یہ مکمل طور سے ہمارے پاس بھی ہے یا نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن موت یقینی ہے، جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس راستے کے، جو اس لائن کے ماہر ترین ہیں، وہ فرما رہے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ فرما یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو دے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جتنا تمہیں معلوم ہے یہ موت آ رہی ہے، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا
کوئی فرما موٹا جانور نہ ملتا جدا کرنے کے لیے، سب غم کے ہمارے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بے فکری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، حالانکہ جانا ہے کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی جانا ہے۔ تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا ہے؟ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کر جس کو ذرا دیا کرتا۔ یہ دنیا کی محبت ہے، ہر خطا کی جڑ ہے۔ یہ دنیا کی محبت، یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور نسل میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ ان کا درجہ رتبہ لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد السزا گزر ہوئی قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ سن کر دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے قبر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا پاتے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ عملی طور سے زندگی گزار کر دکھا دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، میں شر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ کیسی زندگی گزاری؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس مبارک حجرے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے، اتنا مختصر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر ایک ہاتھ پھیلا کر ہم کروٹ دیتے تو دیوار لگ جاتی ایک طرف، دوسری کروٹ ہاتھ پھیلا کر دیتے تو دوسری دیوار ہاتھ کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، میں اپنے پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی۔ یہ مبارک حجرا، جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا۔ علماء حضرات فرماتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ مٹی جو حضور کے بدن میں مبارک سے لگی ہوئی ہے، وہ مٹی بھی اللہ کے یہاں عرش معطلی سے زیادہ قیمتی ہے۔ مختصر لیکن 8 سال گزارے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 2 سال اور گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہیں ان کی قبر مبارک بنی، میں اسی حجرے میں رہنے لگی، گئی نہیں، یہ قبر ہے اور تھوڑا سا حصہ ہے۔ فرماتی 2 سال اس طرح سے میں نے گزارے۔ 2 سال گزر گئے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اسی حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی۔
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی حجرے میں رہنے کے ہمارا بھائی بھی نہیں ہے دو وارث قبور ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، اس نے اور سال گزارے، فرماتی 10 سال اور گزر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، شہادت سے پہلے اپنے صاحبزادے کو بھیجا، اماں عائشہ سے پوچھو جگہ ہے، 2 ساتھی وہاں پہنچے ہیں، اجازت ہو کہ میں بھی وہاں جاؤں۔ صاحبزادے امیر المومنین کے گئے، اماں عائشہ سے پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست لے کر آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو خوشی خوشی تو یہاں پر عمر کی قبر بن جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جگہ تو میں نے اپنے بھی مختص کی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش ایسی نہیں کہ اس پر انکار کی گنجائش ہو۔ ان کا جنازہ لے آئیں، جب انتقال ہو جائے یہی ان کی قبر بنے۔ عبداللہ ابن عمر نے آگے سنا دی بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو جب میری روح پرواز کر جائے، جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ باہر ہی رکھنا، گھر کے اندر ہی لے جانا، پہلے تم جا کے اماں عائشہ سے پھر پوچھنا کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حیات تھے آپ نے اجازت دے دی اس کی قبر کی، ہو سکتا ہے مرمت میں اجازت دے دی، اب تو انتقال ہو گیا، اب آپ کی کیا تمنا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا، جنازہ لا کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، صاحبزادے گئے اندر، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وصیت، انتقال ہو جائے میرا جنازہ گھر میں نہ لے جانا بلکہ تم جا کے پھر پوچھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں تو تیار بیٹھی تھی، وہ سامان سب سمیٹ لیا، عمر ایسے نہیں جب سانس چل رہا ہو ہاں ہو، اور جب سانس پورا ہو جائے تو پھر انسان ایسے نہیں ہو، ان کا جنازہ لے آؤ، کہیں دفناؤ، اور میں بھی آ رہی ہوں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چلی گئی، دین قبول، مکان چھوٹا سا، کسی نے کہا جگہ تو باقی بچی نہیں اس لیے تو چلی گئی آپ؟ کہا نہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں، میں اس وجہ سے وہاں سے چلی گئی، پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جب کبھی ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی، ایسی چادر اپنے پر لپیٹ کر آتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ مکان ایسا، کھانا کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، دو مہینے لگاتار، اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے۔ پھر گزر اوقات کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسودان، کھجور اور پانی، اور یہ بھی فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا کبھی بھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر صبح کے لیے کچھ ہوتا پھر شام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، شام کو کچھ کھا لیتے پھر صبح کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کب تک کا معاملہ تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں تمنا ہوئی
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، گھر کے چراغ کو جلایا، اس سے روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور دیکھا۔ تو جس نے یہ بات سنا نہیں تھی، اس نے کہا اچھا اس رات آپ کے گھر میں گھر کا چراغ جلانے کی تیل بھی نہیں تھا؟ فرمانے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر تیل ہوتا میں بھوک کی وجہ سے اس کو پینا چاہتی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور اس دن اس رات گھر کے اندر پڑتا ہے۔ اختیاری مانگا اللہ سے اور ساری امت کو ترغیب دی، کن فی دنیا کا اللہ کا غریب عالم سبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے، دنیا کی فراوانی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ کرنا نہیں، تعداد کے اندر ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، سمندر یا کراچی میں سمندر ہے، لہریں اٹھتی ہیں، وہ کنارے پر آتی ہیں، ساحل پر آتی ہیں، جب لہریں ساحل پر آتی ہیں جھاگ ہوتا ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے جو جھاگ بن چکی، دوسری لہر اس سمندر کے جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، پھر تیسری آتی ہے اس سمندر کے جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، وہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے نظر کرم پر ہوتی ہے، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا میری امت ایسی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی محبت۔ عمر رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں اے علی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، حسنین کے والد ہو، فاطمہ زہرا کے خاوند ہو، مجھے کوئی نصیحت تو کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، اے عمر، اے امیر المومنین، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دو ساتھی جہاں چلے گئے تم بھی ان کے پاس پہنچ جاؤ، امیدیں دنیا کی کم کر دو، اپنی لنگی کو اونچی کر دو، کھانا بھی بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دو، بھوک باقی رہے، اپنی قمیص کو بیکار نہ کرو جب تک اس میں تہبند نہ لگ جائے، اپنے جوڑوں کو خود کاٹ دیا کرو، خود جوڑ دیا کرو، سی دیا کرو۔ عجیب بات، تہجد ہے، تلاوت ہے، قیام ہے، قرات ہے، دعائیں ہیں، عجیب باتیں فرماتی نصیحت کی کس نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ، ان چیزوں کا اہتمام کرو،
تم اپنے دو ساتھیوں تک پہنچ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے، عائشہ حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، ان کا اہتمام کر دو۔ کیا باتیں فرمائیں؟ دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، کپڑا دینا نہ کرنا جب تک اس میں تہبند نہ لگ جائے، اور فرمایا مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا۔ تین باتیں نہیں فرماتی۔ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، کپڑا بیکار نہ کرنا جب تک تہبند نہ لگ جائے، اور ایسے زندگی گزارنا جیسے مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتا رہے ہیں ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کو قیمتی سمجھا جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے۔ کیا تمہاری اللہ تعالیٰ ہے، یہ تماشا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو جھوٹ پانی کا نہیں۔ فرمائے دنیا دار الغرور ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ کون فرما رہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، پیاس لگی پانی مانگا، کسی نے پانی کے بجائے دودھ کا پیالہ قریب کر دیا، دودھ کا پیالہ۔ اس پیالے کو اٹھایا، خلیفہ وقت ہے ابو بکر ہیں، پیالہ اٹھایا، منہ کے قریب کیا، واپس رکھ دیا۔ اتنا روئے کہ آس پاس ہو بیٹھنے والوں کو بھی رلا دیا۔ پھر دودھ کا پیالہ قریب کیا، منہ کے قریب پھر رکھ دیا، پھر رونے، آس پاس والے پھر رونے لگے، خود بھی رو رہے ہیں اور ان کے مجالس والے وہ بھی رو رہے ہیں۔ کیا بات ہو گئی تھی؟ اے ابو بکر، یہ کب تک روئیں گے، کب تک سنائیں گے، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دھکیلنے لگے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کس چیز کو اپنے سے ہٹا رہے ہیں؟ میں دنیا اپنی زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے آئی، میں اپنے پاس سے ہٹانے لگا، جاتے جاتے کہہ کر گئی آپ تو بچ گئے، آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کا ڈھیر لگ گیا، کیسر اور کسرا خزانے، رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین رونے کی کیا بات ہے، اب تو آپ کی رعایا کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہوگا، سب مالدار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اگر اس میں خیر ہوتی اس مال میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجموعہ خیر، ان کے زمانے میں یہ خیر کیوں نہیں آیا؟ اور جن سے ہم لے کر آئے ہیں یہی تو ان کی ہلاکت کے اسباب ہے، وہ ہمارے پاس آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، چند صحابہ جمع ہوئے، ہمارے سربراہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، بڑی تنقید کے حالات ہیں۔ چلو ان کی صاحبزادی کے پاس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین جیسے ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب سے کہیں کچھ بیت المال سے وظیفہ تو بڑھا دیں۔ پہنچ گئے، کون کو ہم نے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابہ پہنچ گئے اما حفصہ کے پاس. کیا ایک بات لے کر آئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ہمارا نام کسی پر ظاہر نہ کرنا، پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا. بات یہ لے کر آئے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بڑی تنگی آ رہی ہے. تنگی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، جمعے کی نماز پڑھانے کی نہایت دیر ہو گئی، مجمع سے معذرت کی. آج دیر اس لیے ہو گئی، ایک ہی کرتا ہے، ایک ہی لباس ہے، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، یہ سوکھتا ہے، پہن کر آتا ہوں، پھر خطبہ دیتا ہوں. آج بھی حسب معمول دھویا اس کو، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی. خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے امیر المومنین ہیں، جن کی رعایت میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور مورخین کہتے ہیں یہ رفتار 50 سال تک ہوتی اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا. خطبہ دے رہے ہیں، سامنے بیٹھنے والے نے پیون گننا شروع کیے. 12 پیون سے ایک پیون چمڑے کا تھا. یہ صحابہ پہنچ گئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. ہمارا نام ظاہر نہ کرنا، بس اپنے والد صاحب سے کہنا بیت المال سے وظیفہ بڑھا دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات کرنی ہے، بیت المال سے وظیفہ بڑھانا ہے. کس نے کہا؟ کہ پہلے آپ کی رائے تو معلوم ہو جائے. فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے معلوم ہوتا کون لوگ ہیں، اتنی سزا دیتا چہرے پر نشان پڑ جاتا. پھر خود پوچھنے لگے حفصہ تم ہی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر آتے سب سے عمدہ لباس کیا تھا؟ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عمدہ لباس میرے گھر میں 2 گیٹی رنگ کی چادریں تھیں جو جمعے کے دن پہن لیتے یا کوئی وقت آتا تو اس کے احترام میں پہن لیتے. اچھا بسترا کیسا تھا؟ بچھونا تھا، گرمی میں چہرا کرتے، سردی میں دوہرا کر کے بچھاتے تھے، دوہرا اوڑھ لیتے. کھانا کیسے تھا؟ سب سے زیادہ کھانا تمہارے گھر. حفصہ رضی اللہ عنہ نے کیا ایک دن جو کی روٹی کا ٹکڑا کیا ہم نے، اس پر گھی کے ڈبے کی پلچھٹ وہ چپیڑ دی اس جو کی روٹی کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزے لے کر نوش فرما رہے تھے، اوروں کو بھی دے رہے تھے. سب سے عمدہ کھانا یہ تھا. اس پر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حفصہ ان سے کہہ دو میرے 2 ساتھی توشہ لے کر چلے، منزل تک پہنچ گئے. اگر میں اس کے راستے سے ہٹ گیا کبھی ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. غلام لیا، ایک سواری لی، اس غلام سے طے کیا باری باری اس سواری پر ہم سوار ہوں گے. کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے دور شام. غلام ہے، ایک اونٹ ہے، باری باری سواری کر رہے ہیں. قریب پہنچے بیت المقدس کے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے یہ میری امت کے امین ہیں. کون؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں امیر المومنین کے پاس اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آئے، ایک نیا لباس لے کر آئے. عرض کیا امیر المومنین
آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی سواری اونٹ ہے، آپ کے لباس سے طیبت ہے، آپ نصارہ کے پاس آئے ہیں، میں نیا لباس بھی لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ترغیب دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر دیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے، سواری رکوائی اور اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو بدل گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ہماری عزت ہماری شرافت نہ لباس ہے نہ سواریاں ہیں، ہماری عزت ہماری شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے اللہ نے ذلیل کر دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، یہ ہمارا حسن ہے، یہ اس امت کی خوبصورتی ہے، ہماری پہچان یہ ہے، ہماری جانچ یہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں۔ حضور کی ایک سنت سات و زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ سات و زمین اور آسمان کے خزانے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ ہمیشہ اطلاع کی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے کیا ہے، صحابہ کرام پتہ چل جائے کہ حضور نے کیا ہے۔ صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواری پر سوار ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اچانک جھک گئے۔ ساتھی حیران پریشان، کیا ہوا؟ آپ کے پیٹ پہ درد، آپ کی پیٹھ پہ درد، اچانک جھک گئے۔ فرمانے لگے نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں گزرتا ہے، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، حضور سواری پر سوار تھے، درخت کی ٹہنی سے کسی طرح سے چھوٹتے ہوئے اپنی گردن کو سواری کی گردن کی قریب لگا دی۔ میں تلاش کر رہا تھا، درخت نہیں نظر آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل باقی ہے۔ میں نے کہا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں، اور آگے چلے، سواری رکوائی، سواری کو بٹھایا، نیچے اترے، ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ پہ جا کے بیٹھ گئے، اس ریت کے ٹیلے کی اوٹ پہ بیٹھ کر واپس آئے۔ ساتھی نے پوچھا اب کیا کیا؟ اب مجھے تو کوئی حاجت نہیں تھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا، حضور کو حاجت ہے، اسی جگہ سواری رکوائی، یہی ریت کا ٹیلا تھا، میں نے پہچان لیا، اس کی اوٹ پہ جا کے حضور فارغ ہوئے، مجھے کوئی تقاضا نہیں، خیال ہوا گزر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرنے کا وقت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلام پاک میں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، 24 گھنٹے کی زندگی، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہوئے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ مسائل کا حل حضور کی اتباع میں ہے، مال میں نہیں، نقشوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، مال والوں کے پاس نہیں، چیزوں والوں کے پاس نہیں، عہدے منصب والوں کے پاس نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہیں۔
یہ اعمال ہے، زندگی خوشگوار ہے۔ بغیر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے زندگی خوشگوار بن نہیں سکتی۔ کتنا مال ہو جائے، کتنی اسباب چیزیں ہو جائیں، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ اعمال، ابھی یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ محنت ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ اعمال زندہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی امت کے اندر زندہ ہو جائے۔ مولانا یوسف صاحب کاندینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یہ فرماتے تھے، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سارا کا سارا زندہ ہو جائے، سارا کا سارا، ایک چیز بھی نہ چھوٹے۔ جس جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو چھوڑ کر گئے، یہ دین کو اسی سطح پر لے کر آنا ہے، اس کے لیے مشقت ہے، یہ محنت ہے، یہ قربانی ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ جہد ہے، یہ کوشش ہے، یہ کام ہے۔ فرمائیں یہ کام ہے حضور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو زندہ کرنے کا کام ہے۔ فرمائیں اس کو کام بناؤ گے کام بنے گا، اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بن جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کام ہے مجھے حضور کی اتباع میں زندگی بنانی، کرنے والے کام ہے، کرنا ہے، نہ کرنے والے کام سے بچنا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جو ہماری اختیار سے باہر ہو، سب ہمارے اختیار ہیں، کرنے والے کام بھی، بچنے والے کام۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بچنے والے کام ہیں اس کے لیے ایمان کی بڑی طاقت چاہیے، ایمان کی بڑی قوت چاہیے۔ نماز پہلے فرض ہوئی جب حضور معراج پر گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی شراب تو اس وقت حرام ہوئی جب مدینہ منورہ آ گئے۔ بچنے والے کام کو بعد میں، کرنے والے کام پہلے۔ کیوں؟ بچنے والے کاموں سے ایمان کی سزا بہت بلند چاہیے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ماسوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے نقشے سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ مال کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، عہدے ڈگری کی طرف نہیں، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا۔ ففروا الی اللہ، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس سے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس سے سب کچھ کھو دیا۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کو کوئی سانجی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ جس کو اللہ کی معرفت مل گئی وہ خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اللہ ہے۔
جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی ہے جو دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو دے سکتا ہے۔ سارے محتاج ہیں، اور انسانوں تو سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، دینے والا تو اللہ ہے جو غنی ہے، جو سب کو دے رہا ہے، وہ بے نیاز ہے، سمد ہے، اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، جس نے اپنے ایمان کی اس حقیقت کو دل میں اتار کیا۔ لا الہ الا اللہ سے زبان کے بول نہیں، یہ دل کی آواز بن گئی۔ ایمان تو ایمان والوں سے پہلتا ہے، ایمان تو جھلکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اس کی چال سے، اس کے افعال سے، اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے یہ ایمان والا ہے۔ خالی تقریر سے، خالی بول سے، ہاں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اہم ہے، ایمان کے بول بہت اہم ہیں، قیمتی ہیں، ضروری ہیں، لیکن صرف اس پر اکتفا کر لیا جائے، اس پر ہی مطمئن ہو جائے ایمان کے بول آ گئے، نہیں، فرمایا قال سے قال پھیلتا ہے اور حال سے حال پھیلتا ہے۔ صرف بول ہوں گے، ایمان کے بول پھیلتے رہیں گے، بول پھیلتے رہیں گے، حال بنے گا، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ جائے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا مان، عباد الرحمان جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی چال سے بھی پتہ چل جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اس لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ زمین پر اللہ کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اور اللہ کی نافرمانی زمین سے بالکل چلی جائے۔ یہ دین ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے، یہ دنیا کے رہنے والے اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچان کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، ساری ذمہ داری اس امت کی۔ یہ امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں حضور والا کام مل گیا، دین کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے، اس دین پر چلنا ہے۔